صحابی کے ذمہ لگایا، فرمایا ایک بکرے کا بندوبست کر کے دے، اس لیے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں سارے بندوبست محبوب نے کرائے اور رب نے میرے گھر کو آباد و شاد کرا دیا۔ یہ شادی ہو گئی، یہ شادی ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ میرے بھائی شادی کے 5 سال بعد تک قرضہ نہیں کرتا، کیوں نکل گئے ہم لوگ؟ ہم نے اپنے لیے تکلیف کے سامان کٹے کرے، گھر کے بڑے بوڑھے پہلا قطرہ بنے، وہ شروع کریں، وہ آغاز کریں۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے لیے ہمارے نبی کریم نے طریقہ چھوڑا ہے۔ ہم اگر ادھر ادھر نکلیں گے تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، اور پھر حضور کا طریقہ دے گا کیا ہمیں؟ اگر نبی کریم کے نقش قدم چلیں گے تو ملے گا کیا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے فرما دیجئے اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم چلیں، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ حضور کے طریقوں پر چلنا، نبی پاک علیہ السلام کا مقدس اسوہ اپنے لیے اسے دستور بنا لینا، اسی طرز پر اپنی زندگی کو سجانے کی کوشش کر۔ اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے افکار، ہماری نظریات، ہماری سوچیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید ظاہری حلیہ ہی ہم نے اپنا تبدیل کرنا ہے۔ آپ کی کیفیات اس طرح کی ہو جائے نا، انشراح صدر آپ کو مل جائے، اندر سے آپ کی طبیعت ہو جائے کہ بس وہی کرنا ہے جو نبی پاک کا طریقہ، وہی کرنا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ زندگی آسان سی ہو گئی، خواہشات کو سمٹ کے آ گئی۔ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے نا قریب کر لیا ہے ہمیں اپنے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طبعاً ضروری نہیں کہ انسان کو پسند ہو، لیکن اگر وہ نبی پاک کی پسند سمجھ کے انہیں پسند کر لے گا تو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اسے محسوس ہوگا کہ میرا سفر ذرا آسان ہو گیا، سفر آسان ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کوئی زیادہ رغبت سے نہیں کدو شریف کھائیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے غلام درزی تھے، انہوں نے حضور کی دعوت پکائی، میں نے حضور کے ساتھ گیا دعوت تو کدو اور گوشت اس نے پکا رکھے تھے، گوشت کی محبوب نے رغبت سے تناول کروایا، لیکن کہتے آج نہ میں نے ذرا انداز انوکھا دیکھا، حضور گوشت بوٹیاں علیحدہ کرتے جاتے اور کدو کے ٹکڑے کاشے اٹھا کے حضور کھاتے جاتے۔ فرماتے وہ حضور کی یاد ہے کہ وہ دن اور آج کا دن، کدو ہمیں محبوب ہو گیا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اگر اس طرح کر کے اپنی طبیعت کی رغبتیں، دل کی توجہات ادھر لے جائی جائیں، دیکھو نا یار حضور کا مسجد سے پیار ہے نا، نبی کریم کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے مسجد میں 2 نمبر پڑھتے، واپس آتے ہیں تو پہلے مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد سے پیار نہ کریں۔ ہمارے ہاں مسجد کی سیاست میں تو بڑے لوگ حصہ لیتے ہیں اور خدمت میں۔ بابا فرید صاحب کی مسجد میں نا جمعے والے دن صبح پرچیاں پڑھتی تھی، ایک بندہ کہتا تھا صفائی میں نے کرنی، دوسرا کہتا تھا صفائی، ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن مسجد کو صدر جس کو مرضی بنا لو، سارے تیار، لیکن صفائی کرنے کے لیے اٹھنا فریدہ سے تیار، تو جھاڑو دینا مسیح کوئی تو سکتا ہے لالو جاڑ دا تیری تے ڈاڈے نال فرید۔ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تبھی ملان اپنا۔ اب تو مجھے نا ایک صاحب نے پیغام دیا، وہ کہنے لگے جناب کو ایک دانشور نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ تو میں نے کہا یہ تو کہانیاں لوگ مشہور ہونے کے لیے سناتے ہیں، اس طرح کی بات اگر وہ نہ سناتا تو آپ مجھ تک تو نہ پہنچاتے، پتہ نہیں وہ کون تھا کیسا تھا، لیکن دیکھو وہ مشہور تو ہو گیا نا، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس لیے بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا عجیب آدمی ہے، اسے یہ بتاؤ کہ مسجد ہی تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں غریب امیر کی کرسی علیحدہ نہیں ہوتی۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہیں۔ تو یہی تو غریبوں کی بات ہوگی، اور یہی کسی کو تم بننے نہیں دے رہے۔ چلو غریب کو آٹے کا تھیلا بھی دینا چاہیے تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے نا مدینے آ کے پہلے مسجد ہی بنائی ہے حضور سے پہلے۔ اب دیکھیں حضور کا جو قلبی میلان ہے وہ کن چیزوں کی طرف ہے، وہ ہم نے اپنی طریقوں میں طاری کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ تعمیر ہو رہی تھی نا مسجد شریف کی، تو ہم بھی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، لیکن اگر ہم ایک اٹھاتے تو حضور نے 2 اٹھائی ہوتی۔ ویسے پیر بھی کوئی نہیں جانے دیتے ہیں مسجدوں میں، کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں مدرسے کے طالب علموں سے کہ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے تھوڑا ہم نے پیار کرنا ہے، ہم نے تو رب کا گھر سمجھ کے کرنا۔ اگر نبی پاک مسجد نبی کی اینٹیں اٹھا کے لا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے پیر صاحب بھی جھاڑو دیں گے تو کافی چھوٹا کوئی نہیں ہوگا، خیر ہی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ لیکن ہمارا مزاج بڑا عجیب بن گیا نا جی، یہ کام کوئی غریب کرے گا، کوئی غریب۔ میں اکثر کہتا ہوں ان محفلوں میں بڑا مہمان خصوصی کون ہوتا ہے؟ جو محفل سے پہلے مسجد کی صفائی کرتا ہے، جو دریا بچھاتا ہے، وہ اشتہار لگاتا ہے، جس بیچارے کو کوئی جس کی فوٹو آتی نہیں تھی، وہ لوگ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھتے ہیں، کیمرہ نہیں انہیں دیکھتا پر رب اور رسول دیکھتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، حضور 2، ہم نے 2 اٹھائی ہوتی تو محبوب نے 3، تو میں نے آگے جا کے کہا حضور مجھے دے دیں، تو فرمایا پیچھے پڑی نہ اور اٹھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جو غلام کیوں ہیں خدمت کر دیں؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ ضرورت ہے اجر کی، میں نے بھی تو رب سے اجر لینا ہے۔ مسجد کا پیار، سادہ زندگی، آسان طرز حیات، غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مطلب میرا جا کے پیسے بانٹ کے واپس نہ آ جانا، یعنی سارے غریبوں سارے دوستوں کو لے کے بندہ دعوت پہ جاتا ہے تو کبھی کسی غریب کو بھی لے جائے، اور تھوڑا سا نا دوسروں کو بھی ترجیحی بنیادوں پر پیار دینا، یہ حضور کا ہمارے لیے اسوہ ہے۔ یعنی بڑی سادی سی بات ہے نا، 2 مسواکیں حضور نے درخت سے کاٹی ہیں، 2 مسواکیں، ایک ذرا ٹیڑھی ہے ایک سیدھی ہے، کہنے کو تو بات سادی ہے، لیکن اگر اس کے آپ فہم میں جائیں گے تو دوسروں کو ترجیح دینا اور ترجیحی بنیادوں پر پیار کرنا کہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی پاک نے وہ جو مسواک ٹیڑھی تھی وہ خود رکھ لی اور سیدھی غلام کو دے دی۔ اب آپ مطلب اس میں کیا ہے، بظاہر اگر وہ شخص کہے گا تو کیا اس میں ایک ایسی چیز ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ بیاہ کے 2 قسم کے سوٹ لیندے نے، انہوں نے ایک کپڑے دے شادی ہے، پھر انہوں نے بعد چاہیے ہوں نہ کچھ دین دعا والے نہیں ہوتا، وہ کڑے ہوں نہیں جڑے پان والے نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا دوسروں کے حق میں رویہ ہے۔ حضور نے ہمیں جو رویہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک بھی اگر تھوڑی ٹیڑھی ہے تو دوسرے کو دے دے، وہ خود رکھ لے گی۔ تو اپنی زندگی میں حضور نے جو سوچیں ہمیں دی، ان سوچوں کو آپ اپنائیں، آپ یقین کریں زندگی سکون میں آ جائے گی، اطمینان میں آ جائے، آپ محسوس کریں گے کہ ہم کو تسلی بخش وقت گزار رہے ہیں، ہمارے معاملات کو ٹوٹے بکھرے نہیں، اللہ نے ہمیں آسانی عطا کی ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ ایک اپیل کرنی ہے، ایک چیز آپ سے طلب کرنی ہے، کر لو نہیں کہ رہنے دوں، سارے نہیں بول کے رہنے دینے، یہ محفل جاری رہنی ہے، مجھے پتا چلا۔ تو میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں، لوگ تو آتے بھی رہتے ہیں جاتے ہوئے، میری خواہش ہے جنہیں کوئی مجبوری نہ ہو وہ جائیں نہ، وہ تشریف رکھیں، سرکار کے ذکر کی بات ہے، جس حد تک ممکن ہو اتنی سی مان لیں گے آپ اگر۔ اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ مسجد کا تقدس ہے، میں نے چونکہ آگے بڑھنا ہے جانا ہے، اطمینان سے بیٹھے سکون سے، میں آ گیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے مجھے دیکھ لیا، آج بھی سن لی، فوٹو کا درجہ دین میں فرض کا ہے کوئی نہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اطمینان سے سکون سے پریم سے بیٹھے، مجھے بھی یہی اچھا لگے گا اور دینی ماحول کے حق میں بھی یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔